اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنا ورک بھی جو ہے بہت اچھا سا کر رہے ہوں گے۔ بیٹا لاسٹ ٹائم جو ہے ہم نے پڑھا تھا آیات کا، ٹھیک ہے، رکن نمبر 1 کا، اور پہلی 5 آیات میں نے آپ کو کروائی تھی۔ آج یہ لاسٹ جب ہوگا نا کلاس، تو اس وقت میں کلاس کا اینڈ ہوگا تو اس وقت میں آپ لوگوں سے سنوں گی آیات کا، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے اپنی بکس اپنے پاس رکھنی ہے، اور آج ہم جو ہے یہ اخلاق و آداب کا لیسن پڑھ لیتے ہیں۔ اس کو آپ لوگوں نے اپنے لوز شیٹ پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے جو کویشچن آنسرز ہیں نا، وہ لوز شیٹ پہ بھی آپ نے کرنے ہیں، اور ساتھ آپ نے اپنی ورک بک پہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آیات والا جو ہے وہ پورشن آپ رہنے دیجیے گا، وہ صرف اور صرف آپ لوگوں نے اپنی ورک بک پہ کرنا ہے، اور باقی جو کویشچن آنسرز ہیں وہ اور یہ والا سیکشن جو ہے آپ لوگوں نے اپنی لوز شیٹس اور ورک بک دونوں پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اخلاق و آداب، گفتگو کے آداب۔ اچھا، آپ لوگوں کو پتہ تو ہے گفتگو ہم لوگ کرتے ہیں، اور یہ گفتگو ہی کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے ہی ہم کوئی بھی اپنا میسج جو ہے وہ نیکسٹ پرسن تک کنوے کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کسی بھی انسان کی گفتگو جو ہے، اس کی جو کنورسیشن ہے دوسرے کے ساتھ، یا اس کا وے آف ٹاکنگ ہے، اسی سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان کس قسم کا ہے، اچھی سوچ رکھنے والا ہے، اچھا انسان ہے، یا برا سوچنے والا انسان ہے۔ اس کی زبان ہی انسان کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ انسان کیسا ہے۔ دیکھنے سے تو خاموش کوئی بیٹھا ہوگا، آپ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ بھی وہ کس قسم کا ہے، اس کی تھنکنگ کیا ہے، وہ غصے والا ہے، اچھا ہے، برا ہے، کیسا ہے۔ لیکن جب وہ بولتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ ہمارا دوست بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اس لیسن میں جو ہے وہ آپ کو جسٹ گفتگو کے آداب کے بارے میں بتایا جائے گا کہ ہم لوگوں نے، ہمارے جو ہیں ایٹیکیٹس آف لینگویج ہمارے کیا ہونے چاہیے، ہم نے اگر کسی سے کنورسیشن کرنی ہے تو وہ کس طرح سے کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارا اسلام اس کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے، ہمارے پیغمبر پاک نے اس کے بارے میں کیا کیا کچھ ارشاد فرمایا اور کس کس طرح سے عمل کیا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ لیٹس اسٹارٹ آور ورک۔ ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کو گفتگو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بات چیت جب ہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنا میسج کنوے کرتے ہیں، تو اس کو گفتگو کہا جاتا ہے۔ کسی انسان کی بری گفتگو سننے والوں کو اس کے بارے میں بتا دیتی ہے کہ وہ انسان کیسا ہے، ٹھیک ہے؟ بری گفتگو ہو یا اچھی گفتگو ہو، دونوں سے انسان کا پتہ چلتا ہے اچھا یا برا ہونے کا۔ انسان کی زبان کبھی کسی کو اس کا دشمن دوست بنا دیتی ہے، اور کسی کو دشمن، ٹھیک ہے؟ کبھی آپ اچھے طریقے سے بات کریں گے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کے دوست بن جائیں گے، لیکن اگر آپ جو ہیں وہ بٹر آپ کا لینگویج ہوگی، آپ کی سخت رویہ آپ کا سخت ہوگا، آپ اچھے الفاظ یوز نہیں کریں گے، نرمی سے بات نہیں کریں گے، تو لوگ جو ہیں وہ آپ سے متنفر ہو جائیں گے اور دور چلے جائیں گے، اور بہت سی باتیں جو ہیں نیگیٹو سینس میں سوچیں گے آپ کے ساتھ، اور شیئرنگ بھی نہیں کریں گے اس طرح سے۔ اور اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بھی پیغمبر پاک سے فرمایا کہ اگر تم تند ہو اور سخت بولنے والے ہوتے تو یہ لوگ جو ہیں وہ تم سے دور ہو جاتے، متنفر ہو جاتے۔ پیغمبر پاک کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نرم لہجے والا بنا کے بھیجا، اور رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانور پودوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت بنا کے بھیجا۔ اور پیغمبر پاک نے، آپ کو پتہ ہے، ساری زندگی جو ہے وہ کبھی کسی کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچائی۔ اور پیغمبر پاک کا ارشاد بھی ہے کہ مومن تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ٹھیک ہے؟ زبان کا بھی ذکر کیا گیا ہے، تو زبان جو ہے اس کو یوز کرنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے، اس کا یوز جو ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس زندگی میں ہر وقت بات چیت کی ضرورت پڑتی ہے، ہم نے کوئی بھی بات اپنی کرنی ہوتی ہے، اپنے دل کی بات، دماغ کی بات کرنی ہوتی ہے، کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے، تو ہم نے زبان ہی یوز کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر بلا ضرورت بولنے سے بہتر ہے خاموش رہنا، کہ اگر آپ بلا وجہ بولیں گے تو بھی اچھی بات نہیں ہے، زبان کا مس یوز ہو جائے گا، اور خاموش رہنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے ایسی بات سے کہ دوسرے کی دل آزاری ہو
یا کسی کا مذاق اڑایا جائے یا کوئی غلط بات منہ سے نکلے. اس سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتوں کو، یہ دیکھیے یہ گفتگو کا کہہ دیا کہ یہ گفتگو ہے، اور گفتگو کی اہمیت کتنی ہے وہ یہاں پہ ہمیں ظاہر ہو رہا ہے کہ گفتگو کی جو امپورٹنس ہے وہ ہماری لائف میں یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو اس کی ہر بات لکھ لیتے ہیں، اچھی بھی اور بری بھی. گفتگو کرتے وقت ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہر انسان کے دو فرشتے موجود ہیں، دو فرشتے کرامن کاتبین جن کو کہا جاتا ہے، رائٹ ہینڈ پہ اور رائٹ شولڈر پہ اور لیفٹ شولڈر پہ یہ دونوں فرشتے موجود ہیں. رائٹ والا جو ہے وہ نیکیاں لکھ لیتے ہیں اور لیفٹ والے جو ہیں وہ برائیاں لکھتے ہیں آپ کی. تو جب آپ کوئی بھی بات اچھی کہتے ہیں تو فوراً سے لکھی جاتی ہے، بری کہتے ہیں تو بھی لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے. کسی کے بھی ساتھ کوئی بھی میسج جب آپ نے کنوے کرنا ہے، کوئی بھی بات کرنی ہے، تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے منہ سے اچھے الفاظ نکلیں اور غلط الفاظ نہ نکلیں. اب اس میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف صاف اور جدا جدا گفتگو کرتے تھے. ہر سننے والا اسے آسانی سے یاد کر لیتا تھا. کہ پیغمبر پاک جب بات کرتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، بہت صاف ہوتی تھی کہ ورڈز جو ہیں وہ کلیئر بولتے تھے، اور جب سامنے والے ہوتے تھے وہ آسانی سے اس کو سمجھ بھی لیتے تھے اور یاد بھی کر لیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ گفتگو ٹھہر ٹھہر کر کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کہا نہیں لگایا. کہا ہوتا ہے آواز کے ساتھ ہنسنا. ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہمیشہ مسکراتے تھے، ہنستے نہیں تھے. ان کے دانت دندانے مبارک بھی جو ہیں وہ نظر نہیں آتے تھے. اور سنت بھی یہی ہے کہ مسکرایا جائے. ٹھیک ہے، ہم بچے ہیں ابھی ان چیزوں کا اتنا نہیں پتا، لیکن ہم پریکٹس ضرور اس کی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چپ رہا اس نے نجات پائی. ٹھیک ہے، کہ خاموشی بھی ایک عبادت ہے، عبادت میں شمار کیا گیا خاموشی کو. ہاں اگر ضرورت کی بات ہے تو آپ ضرور بولیں، بات کریں، کوئی بھی بات ہے، لیکن فضول گفتگو سے انسان فضول گفتگو کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموشی اختیار کر لے. کسی کا مذاق اڑانے سے، لڑائی جھگڑا کرنے سے، تانا زنی کرنے سے، غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے. اس کے بعد اب یہ ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّا أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اس کا جو ہے وہ ترجمہ کیا ہے کہ آواز میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہے. آپ کو پتہ ہے نا گدھا بولتا کیسے، اور اگر وہ بہت دور بول رہا ہو تو آپ کے گھر تک آواز آتی ہے. اور پھر کیا پڑھا جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، کہ یہ چیز پڑھی جاتی ہے، گدھے کی آواز ناپسند کی گئی ہے. اور اس کے بارے میں ایک بات ہے کہ اس کو ماورائی چیزیں جو ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ نظر آتی ہیں تو یہ بولتا ہے. اور بولتا دیکھیں کس طریقے سے، اتنی اونچی آواز سے کہ انسان کے پاس اگر کھڑا ہو تو کانوں میں ہاتھ خود بخود آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کی آواز کو ناپسند کیا گیا. اونچا بولنے کو مثال یہاں دینے کا مقصد یہ ہے کہ اونچا نہیں بولنا. ٹھیک ہے، بولنا ہے تو آہستہ آواز میں، اتنی آواز میں کہ نیکسٹ پرسن آپ کی آواز آسانی سے سن لے. ٹھیک ہے، زیادہ اونچا نہیں بولنا کہ اگلا جو ہے وہ کانوں پہ ہاتھ رکھ لے. ہمیشہ اتنی گفتگو کی جائے جتنی ضرورت ہو، بلا ضرورت نہ بولا جائے. بات سے بات نکال کر لمبی گفتگو نہ کی جائے. گفتگو کی رفتار درست ہونی چاہیے، نہ ہی اتنا تیز بولا جائے کہ کسی کو بات سمجھ نہ آئے، بات کی سمجھ نہ آئے، اور نہ ہی اتنا آہستہ بولا جائے کہ اگلا بات کا انتظار کرتا رہے. ٹھیک ہے، کہ اعتدال رکھنا ہے اپنی بات میں، کسی بھی کام میں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں جو ہے وہ درمیان کا راستہ دیا ہے کہ نہ کم نہ زیادہ، بیچ کا راستہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دیا. اور امت وسط بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو امت ہے یہ امت وسط ہے، درمیانی امت ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ نہ تو بہت ہی زیادہ نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے، نہ ہی بہت زیادہ برائیوں کی طرف مائل ہوتی ہے، بلکہ یہ درمیان میں رہتی ہے. نیکی اور برائی بھی کرتی ہے، نیکی بھی کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کرتی ہے. رجوع کا مطلب اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتی ہے.
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तुम में से मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा वो लोग होंगे जो बनावटी अंदाज से बात नहीं करते, यानी कि आय बाएं शाएं करके इधर उधर की बातें करके दूसरों को परेशान नहीं करते और क्लियर बात करते हैं। कुरान पाक में भी इरशाद मुबारक है कि और सीधी बात करो, कौलन सदीदा, सीधी बात करो, जो बात है उसको क्लियर बताएं और दूसरों को जो है वो परेशानी में ना डालें। अब ये तो सारी ऊपर से इसका तारुफ हो गया कि अभी बात जो है वो किस तरह से की जाए और हमारे इस्लाम में जो है वो इसकी क्या अहमियत है, कुरान और हदीस में इसके बारे में क्या इरशाद आता है। उसके बाद अब ये है कि आदाब गुफ्तगू, जब आपने किसी के साथ बात करनी है तो किस किस चीज़ का आपने अपनी ज़िंदगी में ख्याल रखना है। ठीक है, आदाब गुफ्तगू में है कि हमेशा सोच समझ कर बात की जाए। ठीक है, फर्स्ट ये कोटेशन भी एक है ना, आई थिंक सो, ये प्रोवर्ब है कि पहले तोलो फिर बोलो। ठीक है, फर्स्ट थिंक देन स्पीक। उसके बाद तेज तेज बोलना अच्छी आदत नहीं, ठहर ठहर कर बात करें कि दूसरे अच्छी तरह समझ सकें। ठीक है, नरमी से बात करें, चीख कर बात ना कीजिए और ना ही आहिस्ता आवाज़ में। ठीक है, नरम नंबर 4 है कि बड़ों के साथ अदब से बात की जाए और छोटों के साथ नरमी और शफकत से पेश आया जाए। छोटों से बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, तो बड़ों का फ़र्ज़ है कि वो उन्हें माफ़ कर दें और उन्हें प्यार से समझाएं। ठीक है, और बड़ों के साथ तो हमेशा अदब से बात करनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बड़ों का अदब ये है कि जब वो आएँ, आप बैठे हों तो खड़े हों, उन्हें सलाम करें, उनके साथ उनके गले मिलें या उनसे प्यार लें, उनको पानी वगैरह का पूछें, बिठाएं। ये तो बड़ों के आदाब हैं। और छोटे हैं तो उनको भी प्यार करें, उनको हक भी दें और साथ जो है उनके साथ खेलें कूदें, नरमी से बात करें, प्यार से उनको समझाएं। डांट डपट करना दोनों में से किसी के साथ भी जायज़ नहीं। नंबर 5 है लड़ाई झगड़े की गुफ्तगू से बचें, कि ऐसी बात ना की जाए जिससे दूसरों को गुस्सा आए और कोई लड़ाई झगड़ा हो। नंबर 6 है अल्फाज का चुनाव अच्छा हो। ठीक है, अच्छे आप जनाब करके, आइए बैठिए कीजिए, इस तरह के वर्ड्स वगैरह यूज़ करके अपनी लैंग्वेज को अच्छा बनाया जा सकता है। अपनी ज़ुबान को बुरी बातों से रोके रखें, झूठ ना बोलें, किसी की ग़ीबत ना करें, कोई गलत बात ना करें, किसी की जिसको कहें कि राज फाश ना करें किसी का। इन छोटी छोटी सी बातों का ख्याल रखें और गाली गलौज ना करें। ये नंबर 8 पे है बदजुबानी ना करें, कि किसी ने आराम से बात किया तो आप लड़ने को उसके दौड़ें उसको, ऐसा नहीं करना। ठीक है, आराम से प्यार से भी हर मसले का हल निकल सकता है। उसके बाद बदजुबानी, गाली गलौज और फहश गोई से परहेज़ करें। फहश गोई यानी बेहयाई की बातों से परहेज़ करें। परहेज़ का मतलब होता है बचना। ठीक है, बचें। अगर कोई बात कर रहा हो तो उसकी बात ना काटें, मुख्तसर गुफ्तगू करें और दूसरों को भी बोलने का मौका दें। दूसरे की गुफ्तगू ध्यान यानी कि गौर से सुनें और गुफ्तगू में झूठ, ग़ीबत, मजाक उड़ाने और फसाद करवाने से बचें। यहाँ जस्ट उड़ाने लिखा हुआ है, आपने यहाँ मजाक लिख लेना है अपने साथ, चाहे नीचे लिख लें चाहे ऊपर लिख लें। नीचे लिख लें एरो का साइन लगा के, मजाक उड़ाने और फसाद करवाने यानी कि लड़ाई झगड़ा करवाने से बचें। अगर कहीं आपको फ़िज़ा ऐसी होती नज़र आ रही कि लड़ाई झगड़ा है, बल्कि उसको ख़त्म करना चाहिए, ना कि उसको बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ तक आपका बेटा ये क्लियर है? मैं अभी आप लोगों को बस अनम्यूट करती हूँ, फिर आप लोगों से क्वेश्चंस लूँगी। ये है आपका, ये जस्ट इसमें यहाँ पर मेरे पास यहाँ जो शो हो रहे हैं वो ये खाली जगह है और गलत दुरुस्त हैं, लेकिन आप लोगों के पास क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, वो भी आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, और अपनी वर्कबुक पे ही ये खाली जगह और गलत दुरुस्त अपनी वर्कबुक पे ही कर लीजिएगा। और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपने आयात के और इसके, ये दोनों के जो हैं वो क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने लूज शीट पे भी करने हैं और अपनी वर्कबुक पे भी करने हैं। ठीक है, और बेटा मैं अभी आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेती हूँ। ठीक है,